اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تاریخ اسلام کا وہ سب سے سیاہ باب جب سورج صلح کی امید کے ساتھ غروب ہوا مگر طلوع خون کی ندیاں لے کر ہوا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا؟ کیوں دو عظیم لشکر جو رات کو ایک دوسرے کے گلے ملنے کی تیاری کر رہے تھے، فجر ہوتے ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے؟ آج ہم اس پردے کو اٹھائیں گے جسے صدیوں سے ہٹایا نہیں گیا۔ ہم بات کریں گے اس تیسری قوت کی جو نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی نہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ وہ صرف اسلام کے خاتمے کے ساتھ تھی۔ وہ مکار دشمن جو صفوں میں چھپا بیٹھا تھا، جو نعرہ تو شیعان علی اور قصاص عثمان کا لگاتا تھا مگر جس کے اپنے ہاتھ خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رنگے ہوئے تھے۔ آج ہم بے نقاب کریں گے ان خارجیوں کو جنہوں نے دو عظیم صحابہ کی مجبوریوں کو امت کی تقسیم کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ تیار ہو جائیے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے سوچنے کا انداز بدلنے والی ہے۔ ناظرین، ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ مدینہ منورہ جو کبھی امن کا گہوارہ تھا، آج وہاں خوف کا راج ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی ہے اور مدینے کی گلیوں میں وہ بلوائی، وہ خارجی دندناتے پھر رہے ہیں جنہوں نے خلیفہ وقت کے گھر کا پانی تک بند کر دیا تھا۔ خلافت کا منصب خالی ہے، ہر طرف افراتفری ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب تاریخ کے سب سے مشکل ترین حالات میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی ذمہ داری لینے پر اصرار کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے، یہ کوئی عام تخت نشینی نہیں تھی، یہ کانٹوں کی وہ سیج تھی جہاں خلیفہ کے گرد اپنوں سے زیادہ وہ دشمن جمع تھے جو صرف فتنہ چاہتے تھے۔ اس صورتحال کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے ہم نہج البلاغہ، جو شیعہ مسلک میں سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے، کا حوالہ دیں گے۔ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 3، جسے خطبہ شکیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے آخری حصے میں بیعت کے وقت کے ہجوم کا ذکر ہے۔ یہ آپ کے سامنے سکین آ رہا ہے۔ چونکہ یہ ایک بہت لمبا واقعہ ہے تو میں آپ کو اس کا مفہوم بتاتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے ہجوم اور فتنے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیعت کے وقت لوگوں کا ہجوم اس طرح مجھ پر ٹوٹ رہا تھا جیسے بھوکے اونٹ گھاٹ پر گرتے ہیں۔ لوگ ہر طرف سے مجھے گھیرے ہوئے تھے، یہاں تک کہ عالم اضطراب میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچلے جا رہے تھے اور میری چادر کے کنارے پھٹ گئے۔ وہ سب میری بیعت کے لیے بےتاب تھے۔ اس وقت مدینہ پر مکمل کنٹرول ان خارجیوں، بلوائیوں، سبائیوں اور مفسدین کا تھا جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو یہ ہزاروں کی تعداد میں موجود مفسدین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر اور گرد و نواح میں شامل ہو گئے۔ یہ کوئی مخلص پیروکار نہیں تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو خلافت کے نظام کو اندر سے کھوکھلا کرنا چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ حکمت عملی دیکھیں۔ حضرت علی ان قاتلوں کو پہچانتے تو تھے بہت اچھے طریقے سے، لیکن اس وقت ان پر ہاتھ ڈالنے کا مطلب تھا مدینہ میں ایک اور خون ریز خانہ جنگی شروع کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا مقصد یہ تھا کسی طرح مرکز میں یعنی کہ کیپٹل میں امن قائم ہو اور حکومت کی گرفت مضبوط ہو تاکہ پھر ان مجرموں کو چن چن کر سزا دی جا سکے۔ امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنے والی خبریں کیا تھیں؟ اب یہاں سے کڑی جوڑیں شام کے ساتھ۔ شام میں جب یہ خبریں پہنچ رہی تھیں کہ مدینہ میں قاتلان عثمان کا غلبہ ہے اور وہی لوگ نئے خلیفہ کے ارد گرد موجود ہیں، تو وہاں ایک قدرتی بے چینی پیدا ہوئی۔ امیر شام اور وہاں کے عوام کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ کیا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجبوری ہے یا یہ ان کی کمزوری سمجھ رہے تھے، کیونکہ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ یہ قاتل عثمان ہیں، لیکن ریزن میں نے آپ کو بتائی کہ وجہ کیا تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ایکشن نہیں لے سکتے تھے۔
تو ظاہری سی بات ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جو قصاص عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے ان کو تو یہی لگ رہا تھا کہ یا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہیں یا کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو اپنے ساتھ۔ ناظرین، اب یہاں سے وہ تضاد شروع ہوتا ہے جسے سمجھنا ہر طالب حق کے لیے ضروری ہے۔ ایک طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دور اندیشی تھی جو ریاست کو بچانا چاہتی تھی، اور دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مطالبہ تھا جو خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف چاہتا تھا۔ بظاہر یہ دو موقف تھے، لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسا جال تھا جو مفسدین نے بنا تھا۔ اس ڈیڈ لاک اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجبوری کو ثابت کرنے کے لیے ہم دوبارہ نہج البلاغہ کا سہارا لیں گے، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس صورتحال کی وضاحت فرمائی ہے۔ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر اگر آپ 168 پڑھیں، اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جواب دیا جنہوں نے فوراً قصاص کا مطالبہ کیا تھا۔ میں آپ کو اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، آپ اس کو سرچ کر لیجئے گا۔ جب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب قاتلان حسین سے قصاص کیوں نہیں لیتے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بھائیوں، میں اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہوں جسے تم جانتے ہو، لیکن میں ان لوگوں کو کیسے قابو میں لاؤں جن کا اس وقت ہم پر غلبہ ہے اور ہم ان پر قابو نہیں رکھتے۔ تمہارے غلام ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور تمہارے بدو یعنی کہ عرب کے لوگ ان کے ساتھ مل گئے ہیں، وہ تمہارے درمیان موجود ہیں اور جس طرح چاہتے ہیں تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کیا تم میں اتنی طاقت ہے کہ ان پر قابو پا سکو؟ دیکھیں، اس روایت سے یہ بات تو ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے جو ان کے ارد گرد ہیں یہی اصل مجرم ہیں۔ اب یہاں سمجھنا کیا ہے، پھر مسئلہ کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف فرما رہے ہیں کہ بلوائیوں کا غلبہ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو لشکر میں چھپے ہوئے تھے۔ کس کے لشکر میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں چھپے ہوئے تھے، اور اگر حضرت علی اس وقت ان پر ہاتھ ڈالتے تو لشکر کے اندر ہی ایک ایسی جنگ چھڑ جاتی جو خلافت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی یہ تھی کہ پہلے قوت جمع کی جائے، پھر قصاص لیا جائے۔ دوسری طرف امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون آلود کرتا پہنچ چکا تھا۔ شام کی عوام مشتعل تھی۔ ان کا نقطہ یہ تھا کہ جب تک قاتل آپ کے سائے میں موجود ہیں ہم بیعت کیسے کریں؟ یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے دشمن نے فائدہ اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظم ریاست چاہتے تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف۔ دشمن نے ان دونوں برحق موقفوں کے درمیان ایسی خلیج پیدا کر دی کہ بات مکالمے سے نکل کر میدان جنگ تک پہنچ گئی۔ ناظرین، اب ہم تاریخ کے اس موڑ پر ہیں جہاں ذو الحجہ کا مہینہ ہے اور میدان جمل میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں جنگ کی تیاری نہیں بلکہ صلح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کامیاب مذاکرات ہو چکے تھے۔ مدینہ کے مخلص صحابہ خوش تھے کہ اب امت کا خون نہیں بہے گا، مگر کچھ لوگ ایسے تھے جن کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ اگر آج صلح ہو گئی تو کل ان کی گردنیں ہوں گی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص ہوگا۔ ناظرین، اب یہاں ایک ایسا سچ ہے جو آپ کو حیران کر دے گا۔ یہ فتنہ گر صرف ایک لشکر تک محدود نہیں تھے، ان کی اصل طاقت یہ تھی کہ یہ تقسیم تھے۔ ان کی اکثریت تقریباً 90% حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں گھسی ہوئی تھی اور خود کو شیان علی کہلوا رہی تھی، جبکہ ان کا ایک حصہ دوسری طرف بھی موجود تھا۔ ان کا کام صرف ایک تھا، ادھر کی بات ادھر کرنا اور صلح کی ہر کوشش کو ناکام بنانا۔ یہ وہ ڈبل ایجنٹ تھے جو امت کے سینے میں خنجر گھونپنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ اس حکمت عملی کو ثابت کرنے کے لیے ہم ابن خلدون تاریخ کی بک کا سہارا لیں گے،
جہاں ان لوگوں کے گروہوں میں بٹ جانے کا ذکر ہے۔ اس کی جلد 2 ہے اور عنوان جنگ جمل کے واقعات ہیں۔ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ جب صلح کی بات چیت شروع ہوئی تو قاتلان عثمان کا ایک گروہ جمع ہوا، جس میں البا بن الحسم، عدی بن حاتم اور سالم بن سالبہ وغیرہ شامل تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر ان لوگوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں صلح ہو گئی تو ہمارا خون بہایا جائے گا، کیونکہ یہ لوگ قصاص عثمان کے لیے ہی اکٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ متحد ہو گئے تو ہمیں پکڑ لیں گے، تو اب کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، رائے یہ ہے صبح کے اندھیرے میں ان پر جنگ شروع کر دی جائے، اس سے پہلے کہ انہیں کچھ خبر ہو۔ ناظرین یہ دیکھیے، یہاں مورخ نے ان کرداروں کے نام تک لکھ دیے ہیں جنہوں نے اندھیری رات میں صلح کے خیموں پر حملہ کیا۔ یہ وہ تیسری قوت تھی جس نے امت کو کبھی ایک نہیں ہونے دیا۔ صلح کے مذاکرات مکمل تھے، مگر ان لوگوں کے لیے صلح کا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں موجود ایک کثیر فتنہ گر کی تعداد یہ نعرہ لگاتے تھے کہ ہم ہی قاتلان عثمان ہیں، ہم سے بدلہ لو، تاکہ دوسری طرف کے لوگوں کے جذبات بھڑکیں اور وہ صلح کے بجائے جنگ پر بازد رہیں۔ اور جو تھوڑے سے لوگ دوسری طرف تھے، ان کا کام یہ تھا کہ وہ حضرت عائشہ کے ساتھیوں کو یہ یقین دلائیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ ان قاتلوں کو پناہ دے رہے ہیں اور وہ کبھی قصاص نہیں لیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مجبور تھے، کیونکہ یہ لوگ لشکر کے اندر کینسر کی طرح پھیل چکے تھے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر ہاتھ ڈالتے تو لشکر ٹوٹ جاتا، اور اگر نہ ڈالتے تو صلح نہیں ہو رہی تھی۔ یہی وہ لوگ تھے جو بعد میں کھل کر سامنے آئے اور خوارج کہلائے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ تو صرف اپنا بچاؤ اور اسلام کا نقصان چاہتے تھے۔ ناظرین، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جمل کی آگ لگائی وہ کہاں گئے؟ تاریخ کے اوراق گواہی دیتے ہیں کہ یہی وہ ناصر تھے جو نہ حضرت علی کے وفادار تھے اور نہ ہی صلح امت کے خیر خواہ۔ تاریخ ابن خلدون کے صفحہ 614 پر جن لوگوں کے نام درج ہیں، جیسے ابن سودا اور خالد بن ملجم، یہی وہ ذہنیت تھی جس نے بعد میں خوارج کی شکل اختیار کی۔ جنگ جمل کے بعد جب جنگ صفین کا مرحلہ آیا تو انہی بلوائیوں خارجیوں نے تحکیم یعنی کہ صلح کے فیصلے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کر دی اور خوارج کہلائے، جو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلتے آ رہے تھے۔ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جس بدبخت عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس کا فطری تعلق اسی گروہ سے تھا جس پر میں نے کل ویڈیو بنائی ہے، جس نے صلح کو ناکام بنایا تھا۔ اور اسی پیج پہ جس کا سکین میں آپ کو پیچھے سے دکھا رہا ہوں، خالد بن ملجم کا نام موجود ہے، جو اسی فتنہ پرور گروہ کا حصہ تھا۔ ناظرین، اب وقت آ گیا ہے اس سب سے بڑے جھوٹ کو بے نقاب کرنے کا جو ہماری تاریخ کی کتابوں میں بھر دیا گیا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہ جنگیں جمل و صفین ذاتی مفاد یا خلافت کی کرسی کے لیے تھیں، جہاں ایک طرف حق تھا اور دوسری طرف باطل تھا، معاذ اللہ، لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک طرف پراپوگنڈا اور دوسری طرف حقیقت۔ الزام کیا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے، اور حقیقت کیا تھی؟ میں نے آپ کو تاریخ ابن خلدون کا 614 نمبر صفحہ دکھایا، اس کا سکین دکھایا، جو کہ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ صلح تو ہو چکی تھی، لیکن وہ تیسری قوت جس نے مدینے میں خون بہایا تھا، وہ صلح کی صورت میں اپنی موت دیکھ رہی تھی۔ اور پھر آپ دیکھیں الزام کن پہ آیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عمار بن یاسر کے قتل کے ذمہ دار امیر شام یا مولا علی کو ٹھہرایا گیا۔ حقیقت کیا تھی؟ ان صحابہ کے خون کے اصل ذمہ دار یہی بلوائی اور فتنہ گر تھے جنہوں نے دونوں لشکروں میں گھس کر آگ لگاؤ مہم شروع کی، تاکہ دونوں کی طرف کے مخلص مسلمان ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں۔ یہی وہ لوگ تھے جو بعد میں خوارج بن کر سامنے آئے۔ ان کا مقصد نہ قصاص تھا اور نہ خلافت، بلکہ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا تھا۔
کیوں یہاں کڑی نہیں ملتی کیا عبداللہ ابن سبا سے؟ انہوں نے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنایا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی۔ انہی کے گروہ میں سے عبد الرحمن بن ملجم وغیرہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور ایٹ اے ٹائم حملہ حضرت امیر معاویہ پہ بھی کیا گیا۔ میں نے کیونکہ آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ 3 لوگوں کا پلان تھا۔ آج ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیعہ مذہب یا فرقہ وارانہ ذہنیت نے جس تاریخ کو ترتیب دیا، اس کا مقصد صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نفرت کے بیچ ہونا تھا۔ جب ہم اوریجنل کتابوں جیسے ابن خلدون یا ابن عاصم کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ ایک تھے، ان کے درمیان صلح ہو چکی تھی، دشمن مشترک تھا، وہ صبائی اور بلوائی گروہ جو دونوں لشکروں میں چھپا ہوا تھا۔ دیکھیں الزامات جھوٹ ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صحابہ کے قتل کے الزامات دراصل اسی سازشی گروہ کے پراپوگنڈا وار کا حصہ تھے تاکہ امت کبھی متحد نہ ہو سکے۔ ناظرین، سچ وہی ہے جو فرقہ واریت کی اینک اتار کر دیکھا جائے۔ میرا مقصد یہی ہے کہ ہم ان اندرونی دشمنوں کو پہچانیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کا ہی خون کیا ہے، جیسے آج کل کے دور میں انجینئر محمد علی مرزا، مفتی فضل ہمدرد، یاسین قادری اور اس جیسے بہت ہیں۔ والسلام، آپ کا بھائی سید خرم سلیم جعفر۔